بھٹکا ہوا خوش قسمت راہی۔ ثمامہ بن اسال یمامہ کے علاقے کا حکمران تھا۔ یہ علاقہ آج کل کے سعودی دارالحکومت ریاض کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ ثمامہ اسلام دشمنی میں آگے تھا۔ معاذ اللہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا چیلنج دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے اس پر قابو پانے کی دعا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ثمامہ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ اس کی خوش قسمتی کہ وہ راستہ بھول گیا اور مدینہ طیبہ کے قریب جا نکلا۔ رحمت عالم کی شان ہی کچھ ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھول کر آ گیا اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا اور ہمیشہ کی کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ مسلمانوں کے حفاظتی دستے ہر وقت مدینہ طیبہ کے آس پاس گشت کرتے رہتے تھے۔ کوئی مشکوک شخص، دشمن کا کوئی جاسوس یا کوئی خدا کا باغی برے ارادے سے مدینہ طیبہ کا رخ کرتا تھا تو حفاظتی دستے اس کے ناپاک ارادے ناکام بنا دیتے تھے۔ چنانچہ ثمامہ بھی ایک حفاظتی دستے کی پکڑ میں آ گیا۔ چونکہ یہ شخص اپنے کفر میں معروف تھا اور اسلام دشمنی میں اس کے خیالات اور منصوبے ڈھکے چھپے نہ تھے، اس لیے اسے گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دشمن اسلام کی گرفتاری کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسے دیکھا، آگے بڑھے اور اس سے پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ آخر میرے رب نے مجھے تم پر قابو دے ہی دیا۔ اس نے نہایت غصے اور تکبر سے جواب دیا، اے محمد ٹھیک ہے، معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے، مگر سنو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اور اگر مجھے معاف کر دو گے تو ایک ایسے شخص کو معاف کرو گے جو اس کا شکر گزاری کے ساتھ بدلہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں اگر مال و دولت کی ضرورت ہو تو جتنا چاہو دیا جا سکتا ہے۔ حضرات سامعین ذرا یہاں رک جائیے، اس کی بات چیت اور لب و لہجے پر غور فرمائیے کہ وہ تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت سے کتنی بے ادبی سے اور کس قدر متکبرانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی اور حکمران ہوتا تو اسی وقت اس گستاخ کی گردن اڑانے کا حکم دے دیتا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت، اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ اخلاق کے کیا کہنے کہ اس قدر گستاخی سے بھری گفتگو سننے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، کوئی سخت بات نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کرو۔ دوسرا دن ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس سے گزرے اور دریافت فرمایا، ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر کہا، اے محمد خیریت سے ہوں، اگر قتل کر دو گے تو یہ ایک ایسے شخص کا قتل ہوگا جس کا خون رائے گا نہ جائے گا، اگر معاف کر دو گے تو ایسے شخص کو معاف کرو گے جو شکر گزار ہوگا، اور اگر مال چاہتے ہو تو بات کرو، پیش کر دیا جائے گا۔ تیسرا دن ہوا، آج اسی چیز کا فیصلہ ہونا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ثمامہ کس حال میں ہو؟ اس نے حسب سابق کہا، خیر ہے، اور ساتھ ہی اپنے پرانے الفاظ دہرا دیے جن میں اس نے بڑے تم تراک سے فخریہ انداز میں اپنے قبیلے کا ذکر کیا، اپنے مال اور دولت کی کثرت کا اظہار کیا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی۔ صحابہ کرام انتظار میں ہیں کہ دیکھیں اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ وہ آپ کی آواز اور حکم کی طرف کان لگائے کھڑے تھے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کی رسیاں کھول دو۔ پھر ثمامہ سے فرمایا، جاؤ، میں تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کرتا ہوں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور ثمامہ کو رہا کر دیا گیا۔ اس نے اپنی سواری پکڑی اور مدینہ طیبہ سے باہر بھاگنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم سے وہ اپنی جان تو سلامت لے کر نکل آیا، لیکن اپنا دل رحمت للعالمین ہی کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہوئے اسے بے اختیار خیال آیا کہ اتنا برگزیدہ اور اتنا بلند حوصلہ انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرے الفاظ میں کتنی سختی اور حدت تھی، مگر اس کے باوجود ان کا تحمل اور برداشت ان کے غصے پر غالب آیا اور انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ اردو کے کسی شاعر نے اسی کیفیت کو بیان کیا ہے، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں گیا، کنویں پر غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر اس کے قدم خود بخود مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مسجد نبوی ہی میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا،
सुमामा, हमने तो तुम्हें छोड़ दिया था, तुम फिर चले आए। उसने अर्ज किया, आपका रिहा करना भी क्या खूब रिहा करना है, आपने छोड़ा तो है मगर हमेशा के लिए अपना बनाकर। अब मैं बादशाह नहीं, आपका गुलाम हूँ। मेरी तमन्ना है कि मुझे कलमा पढ़ाइए और अपने जानिसारों में शामिल कर लीजिए। इस्लाम की नेमत मिलने के बाद उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस कायनात में आपका चेहरा मेरे लिए सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत था। आपके दीन को मैं निहायत बुरा समझता था। आपका शहर मेरे लिए सबसे ज़्यादा नापसंदीदा था, मगर आपके दामने रहमत में आ जाने के बाद अब आपका चेहरा मुझे दुनिया के सब शहरों से ज़्यादा महबूब है। दुनिया का कोई दीन आपके दीन से बेहतर और अफजल नहीं। आपकी ये बस्ती रोए ज़मीन की सारी बस्तियों के मुकाबले में मुझे ज़्यादा महबूब है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। सुमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं उम्रे की नीयत से घर से निकला था। अब जबकि मैं मुसलमान हो गया हूँ, मुझे उम्रे की इजाज़त अता फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरबियत फरमाई और उम्रे का सही तरीका बताया। वो मक्का मुकर्रमा चल दिया। सुमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु अरब के उन लोगों में से थे जिनकी अरबों में एक शान थी। मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात और इस्लाम के हवाले से मजलिसों में बातें करा करते थे। कुफ़ार के लिए ये बातें बहुत तकलीफ़ दे थी। चुनांचे उन्होंने कहा, सुमामा बेदीन हो गया। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैं बेदीन नहीं हुआ बल्कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की है। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में सुमामा की जान है, यमामा से गेहूँ का एक दाना भी अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर मक्का मुकर्रमा में नहीं आएगा। अपने वतन पहुंचकर उसने अपनी बात पर अमल किया और मक्का मुकर्रमा को अनाज की सप्लाई बंद कर दी। मक्का मुकर्रमा में कहत के हालात बन गए। मक्का के लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा जिसमें अपनी रिश्तेदारी का वास्ता दिया और दरख्वास्त की कि सुमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम यमामा से अनाज भेजने के लिए हुक्मनामा जारी फरमाएं। हज़रात सामीईन, गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर आली ज़र्फ़ और आला अखलाक वाले थे कि बावजूद अहले मक्का मुकर्रमा के ज़बरदस्त मज़ालिम के आपने सुमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु को पैगाम भिजवाया कि अहले मक्का मुकर्रमा के लिए अनाज की सप्लाई बहाल कर दें। क्या ऐसे नादिर और आला अखलाक की दुनिया में कोई और मिसाल नज़र आती है?